نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، آج کا موضوع ہے ایک قطرہ آنسو۔ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں کتنی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ سے دوستی لگا لو، یہ کتنا آسان ہے۔ ساری زندگی کے گناہ کر کر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، ساری زندگی، اور بس ایک دفعہ کہہ کر یا اللہ میری توبہ۔ ہم نے ابھی میں ایک چیز پڑھ رہی تھی کہ آپ جب آپ نے کپڑے دھوتی ہیں تو ہمیں کپڑے دھونے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ اگر ہم ایک چادر بھی دھوتی ہیں نا تو ہمیں کھلا ڈلا پانی چاہیے، کم سے کم ایک بالٹی پانی ہمیں چاہیے، تو ہم پھر وہ پانی ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کپڑے کو پاک کرتے ہیں۔ لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، آنسوں کا ایک قطرہ، بس ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں رہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو جائے نماز پہ بیٹھ جا یا ہاتھ اٹھا کر زاروں قطار روتا رہے یا تیری آنکھیں، تیرا چہرہ آنسوؤں سے بھر جائے۔ اللہ کہتا ہے صرف ایک قطرہ، وہ باہر بھی نہ نکلے، صرف تیری آنکھ کے اندر رہ جائے تو میں تیرے 80 سال کے گناہوں کو دھو دوں گا۔ آدمی کہتا ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا، تو اللہ کہتا ہے کہ رونے والی شکل بنا کر مجھ سے مانگ، توبہ کر۔ اگر انسان کہتا ہے کہ مجھے وہ بھی نہیں بنانی آتی، تو اللہ کہتا ہے کہ تو اتنا ہی کہہ دے کہ ہائے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ ہمیں اگر رونا بھی نہیں آ رہا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمیں بیٹھ کر رونا نہیں آ رہا، رونے والی ہم شکل نہیں بنا سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہائے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ جو ہائے اللہ کہنا ہے نا، ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہوں کو دھو دے گا، کروڑوں سالوں کے گناہوں کو دھو دے گا، کیونکہ ہمارا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں تو صحیح نا، ہم کس سے توبہ کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی بہن ناراض ہو جائے اور ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر دیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو منانے جائیں گے تو دوسرا دروازہ کھول کے ہمیں ویلکم نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ آجو آجو جی آپ نے بڑی بدتمیزی کی، میرے دروازے پہ آ گئے۔ نہیں، دوسرا انسان اپنے نخرے دکھائے گا، موڈ بنا کر دکھائے گا۔ اگر ہماری ماں باپ بھی ہم سے ناراض ہو جائے نا، اگر ہم ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کر لیں، ہم خود مائیں ہیں، ہمارے بچے اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ خود نخرے کرتی ہیں۔ یہ تھوڑی نہ کہ بچے آئے اور کہا جی ماما جی معاف کر دو اور ہم نے فوراً معاف کر دیا۔ نہیں، موڈ دکھائیں گے، انہیں سمجھائیں گے، ڈانٹیں گے، پھر جا کر ہمارا موڈ صحیح ہوگا، پھر جا کے ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی شراب میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا کہ توبہ کروں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی اس عمر میں آ کر نا، جو انسان بہت برا ہو گیا، اس کی عمر گزر گئی، مطلب جب ہم کہتے ہیں نا ایک لفظ کہ ہون تے بس اندی قبر تے جان دے رستے نے، ہون دی اندی تے لتاں قبر دے وچ نے، تو ایک محاورہ ہم بولتے ہیں کہ اب تے ہون اندی لتاں قبر دے وچ نے۔ تو اگر اس وقت پہ وہ انسان پہنچ گیا نا، تو وہ کوئی انسان کہے کہ میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ اب اس کا جو ہے نا، اب کہہ لیں کہ لوگ اب اس کا حساب کتاب لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ تو اب اس شکل لے کے آپ کعبے کی طرف جائے گا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ عام ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، لوگ اس طرح تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس نے معافی مانگنی ہے اس نے اللہ سے تو مانگنی ہے، جب اس نے ناراض اپنے اللہ کو کیا ہے تو معافی تو اللہ ہی کرے گا نا۔ اب وہ معافی مانگنے کے لیے کہاں جائے؟ تو جہاں معافی ملنی ہے بندہ وہیں پہ جاتا ہے نا۔ اب اگر ہمارے جسم کے بال بھی ہم نے گناہوں میں کر دیے، جگڑ دیے، ہم نے اتنے گناہ کر دیے کہ ہمارے جسم کا ایک بال بھی گناہوں میں بکا ہوا ہے، تو پھر بھی ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں اللہ سے صلح کرنے جا رہا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دار۔ اکثر لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں، انسان غلط نہیں ہوتا،
کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں روزمرہ کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ان دوسرے انسانوں کو لگتا ہے یہ بہت غلط کام کر رہا ہے، تو وہ جب اللہ سے صلح کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دار، اب اس عمر میں یہ توبہ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ نیت کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں صلح کرنے کے لیے، اور جب اللہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ مجھے منانے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آجا آجا میرے بندے، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ آجا میرے بندے، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو آ، میں تو تیرے ہی انتظار میں ہوں۔ اللہ کس لیے انتظار میں ہوتا ہے؟ اللہ اس لیے انتظار میں ہوتا ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ نبیوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے، پھر بھی جب کوئی اللہ کو منانے آتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو اس کا نام تھا کیفل، جو ہر روز ایک نئی لڑکی لاتا اور بہت زیادہ شراب پیتا تھا وہ انسان۔ ایک رات اس نے 60 دینار، جو کہ پاکستان کے مطابق بنتے ہیں 12 لاکھ روپے، دے کر ایک لڑکی کو وہ اپنے لے کے آتا ہے اپنے کمرے میں۔ جب اس نے کمرہ بند کیا تو وہ لڑکی رونا شروع ہو گئی، تو اس نے پوچھا کہ اب تم روتی کیوں ہو؟ میں اتنی مہنگی قیمت دے کر تمہیں لے کے آیا ہوں۔ تو لڑکی نے جواب دیا کہ غربت کی وجہ سے مجھے اپنا آپ بیچنے پہ میں مجبور ہو گئی، میں ایک عزت دار گھر کی غریب ضرور ہوں لیکن عزت دار گھر کی ایک بچی ہوں، تو مجھے غریبی نے، مجبوری نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو وہ عورت رونے لگی، تو وہ جو تھا اس کا رونا دیکھ کر تو کیفل کا دل نرم ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میری بہن جس عزت سے آئی ہو ویسے ہی چلی جاؤ۔ اس نے جو وہ 60 دینار تھے، مطلب اس وقت کہ وہ 1 لاکھ بنتا ہوگا، اس نے اس کو دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں کو دو اور اس کے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، میں بہت گندا انسان ہوں، تیرے آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ بچوں، بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے کیا کہا کہ اس غریب بچی کو روتا دیکھ کر اس نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، اور تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے توبہ کرنے کو دل کہا۔ اس نے کہا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، ابھی اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، توبہ کرنے کا۔ تو وہ لڑکی گھر پہنچی تو پیچھے سے وہ جو کیفل تھا وہ مر گیا۔ تو اس لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو تھا وہ مر گیا، یا وہ کیفل کو بھی نہیں پتا تھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے، اور وہ جو تھا کیسے مرا، کس طرح مرا، کیسے اس کی جان نکلی، وہ اللہ نے یہ معاملہ ایک پردے میں رکھ دیا، اللہ نے کسی بھی ظاہر نہیں کیا۔ تو قربان جائیں اللہ کی پردہ دانی پر کہ جو اللہ جس چیز کو چھپانا چاہتا ہے اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ تو اگر وہ انسان وہ اس جہاں پہ اس نے توبہ کی ہے، اگر وہاں پہ وہ نہ مرتا، تو جہاں پہ وہ پہلے رہ رہا تھا، اگر وہ اپنے گھر میں جہاں وہ رہتا تھا وہیں پہ مر جاتا، تو کسی نے اس کو اٹھانے کے لیے بھی نہیں آنا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا یہ گندا انسان ہے، ایک شرابی انسان ہے۔ تو جہاں وہ کمرے میں مرنا تھا، لوگوں نے وہیں پر پکڑ کے اس کو وہیں پہ دبا دینا تھا، وہیں پہ پتھروں میں اس کو دبا کر کہنا تھا کہ یہ ایسا ہی انسان ہے، یہ اسی قابل ہے۔ لیکن وہ کیونکہ توبہ کر چکا تھا، اور توبہ کے فوراً بعد وہ مر گیا، اور توبہ کے بعد اس کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، سوا گھنٹہ، کتنی دیر وہ زندہ رہا، 30 سال کی زندگی اس بندے نے شراب میں گزاری، اور آدھے گھنٹے کی زندگی کو صرف نیت کی کہ میں اللہ توبہ کرتا ہوں، تو اس کو کل کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور موت نے آ کے اس کو اٹھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گیٹ پر بہت بڑا لکھا ہوا تھا کہ اے لوگو، اللہ نے اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ اس کے گیٹ پر اللہ نے لکھوا دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ توبہ کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تو یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے اور اسے عزت سے ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ بہت گناہ گار تھا، لیکن انسان کی کون سی نیکی کس وقت اللہ کے حضور قبول ہو جائے، وہ لمحہ
وہ ایک گھڑی کیسی آتی ہے کہ جب اللہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور انسان کر گزرتا ہے، اور وہ ویسا ہی ہوا کہ اس نے ابھی نیت ہی کی تھی۔ ابھی ہم تو جیسے نیت کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ نیت کرنے کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو خالی نیت پہ ہی میرے اللہ نے اس کو اتنا اجر و ثواب دیا کہ اس کے گیٹ پر نورانی سطور سے لکھوا دیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، یعنی کہ جاؤ اور عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچا دو۔ اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اپنے اللہ کو ہم اگر اپنا بنا لیں کہ تو دنیا کا سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ میں ایک بہت پیاری علماء کی ایک بات پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک راڈ لے لو، لوہے کا راڈ لے لو یا لوہے کوئی بھی، یا یہ لکڑی لے لو، تو ہم جب اس کو اس سے کرتے ہیں نا، توڑتے ہیں جگہ جگہ سے، تو جیسے یہ لکڑی ہو گئی یا کوئی راڈ ہو گیا، یہاں پہ کوئی بھی چیز پڑی، اب جب ہم اس کو توڑتے ہیں نا، ایک چیز کو توڑتے ہیں تو اس کے حصے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم ان کو جوڑتے ہیں تو وہ چیزوں کو جتنی مرضی ہم مضبوطی سے جوڑ لیں، لیکن وہ جو جوڑ ہے نا، جہاں پہ ٹوٹنے کے ہم اس کو مضبوطی سے جوڑتے ہیں، وہ ہر حالت میں رہتا ہے، وہ نشان رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ توبہ کا ایک برتن ہے، تم اس کو لے کے میرے پاس آؤ، تم توبہ کرو، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، اگر تم 10,000 دفعہ بھی وہ برتن لے کے آؤ گے، اور وہ جب ہم 1 دفعہ آئیں گے توبہ کریں گے، وہ برتن ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے گناہ کریں گے، وہ پھر سے جڑ جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اگر 10,000 دفعہ بھی میرے پاس آئے ہو اور 10,000 دفعہ بھی تم نے توبہ کی ہے، تو وہ جو ایک برتن ہے جو توبہ کا ہے، وہ تو ٹوٹ کر اس کا ایک ٹکڑا ٹکڑا کیا چھوٹا چھوٹا ذرہ بن جانا چاہیے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہوں تو اس برتن کو ایسا نیا کرتا ہوں کہ کہیں پر نشان ہی نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کہیں پر نشان ہی نہیں چھوڑتا کہ اس نے اتنی بار گناہ کیا، اتنی دفعہ توبہ کی، 3 دفعہ پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں جب میں معاف کر دیتا ہوں تو اس برتن کو اتنا صاف کر دیتا ہوں کہ ایسا جو اس کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ 1 دفعہ ہی آیا ہے اور 1 دفعہ ہی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اس نے گناہ کیا، وہ میرے پاس آیا، میں نے معاف کیا، پھر گناہ کیا، پھر اس کو میری رحمت پہ یقین تھا، پھر وہ میرے پاس آیا، پھر میں نے اس کے گناہ معاف کیے۔ وہ جب جب لوٹا میرے پاس آیا، تو یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ وہ جب جب آئے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے کتنی آسان ایک چھوٹا سا عمل رکھا ہے کہ میرے بندے ساری زندگی گناہوں میں پڑے رہو۔ ہم یہاں پہ بیٹھے دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں۔ کب کس نے کس وقت اللہ سے توبہ کر لینی ہے، کب کس نے کس وقت اللہ سے صلح کر لینی ہے، کب کس نے کس وقت اپنے رب کو بنا لینا ہے، یہ رب جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی قبروں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی دل کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کے معاملات میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں ہم حصہ ڈالنے چلے جاتے ہیں، اپنی تو قبر کو صاف کر لینا جس میں ہم نے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر آپ کو بھی اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔